پاپولیرٹی گراف اس وقت ان کا ماضی میں اتنا کبھی بھی نہیں تھا جتنا اس وقت بوم ہے. مائنڈڈ کہ اس وقت جماعت استعفیٰ دے چکی ہے, ان کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا, بیچ میں اٹکا ہوا ہے. اگر منظور ہو گیا تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ جی آسما. جی دیکھیے, یہ ایک تو یہ بات چیک کرنی پڑے گی الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق کہ ایک شخصیت جو ہے وہ کتنی نشستوں پہ ایک ہی وقت میں الیکشن لڑ سکتے ہیں. جو میرا خیال ہے, میں اس کو مزید بھی چیک کر لوں گی آپ کے اسپیکر کے بعد, کہ ایک وقت میں میرا خیال ہے 4 نشستوں پہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے. یہ قواعد و ضوابط یا رولز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور باقی دیگر اس کے اندر مینشنڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک انہوں نے ایک فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ کنٹروورشل کریں چیزوں کو. اور جہاں تک ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے, تو پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ بھی یہ 11 نشستیں جو ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اسی لیے خالی ہوئی تھی جو تو ہے ابھی میں نے جی حکومتی اتحاد نہیں. ٹھیک ہے, میں سن رہا ہوں آپ کو. ایک چیز جو ٹیکنیکلی اس وقت بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ بوم پہ ہیں اور اس وقت اگر وہ 9 کی 9 نشستیں جیت بھی لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک ہی سیٹ ان کے پاس اپنے پاس ریٹین رکھنا ہوگی اور پھر باقی سیٹیں جو ہے وہ خالی کرنا ہوگی. بات یہ ہے کہ بحیثیت پارٹی اراکین اور یہ ساری چیزیں کیا میسج جا رہا ہے پھر پارٹی کے اندر؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال یہ کوئی میسج جا رہا ہے. ایک انہوں نے ایک اپنا, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاپولر ہیں, تو میں تھوڑی سا عمران آپ کو وقت لوں گی اس کے اوپر, کیونکہ میری اس پہ کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشستیں جو خالی کی گئی ہیں, جن کو کہ استعفیٰ جن کے اوپر منظور کیا گیا, ان کو بہت کیلکولیٹ کر کے ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نیک ٹو نیک والی سیٹیں تھیں یہی وہی خالی کی گئی ہیں, اور وہاں پی ڈی ایم کے تینوں یعنی ساری جماعتیں مل کے چکے لڑ رہی ہیں, تو کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر ان کے کامیابی کے امکانات ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شاید کوئی عام کینڈیڈیٹ اگر ان کی پارٹی سے کھڑا ہوگا تو اس کو شکست ہوگی, لہٰذا وہ خود میدان میں آئے. لیکن اس کے لیے رولز کیا کہتے ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. ایک وقت میں بالفرض جو آپ بات کہہ رہی ہیں اگر وہ صحیح ہے کہ میکزیمم اگر 4 سیٹوں پر ہی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میکزیمم جو ہے وہ لڑ سکتا ہے, تو پھر خان صاحب اگر 9 کی بات کریں, میں مفروضہ ایک بیان کر رہا ہوں, تو پھر ان کو یہ سب مشورے دینے والے جو ہے وہ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے الیکشن ہی لڑنا تھا تو استعفے کیوں دیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم یہ فیصلے کر رہی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہی سب سے بڑا اعتراض کر رہی تھی کہ اگر آپ خالی چھوڑ کے چلے جائیں گے, ضمنی انتخاب ہوں گے, آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پی ٹی آئی جیت کے آ جائے گی, اور اگر آپ الیکشن لڑیں گے اور ہار جاتے ہیں اور پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو آپ کی ایک پولیٹیکل شکست ہوگی. لہٰذا اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام نشستوں پہ مرحلہ وار الیکشن کرا دیں گے اور اس سے ان کو میجورٹی مل جائے گی, کیونکہ پی ڈی ایم تو میدان میں ہوگی نہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی آئینی ترامیم جو ہے وہ کر سکیں گے. لہٰذا اسی اسٹریٹجی کو اس حکومت نے بھی مد نظر رکھا ہے, اور انہوں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ اب 11 کر کے نشستوں کو خالی کریں گے, یا کچھ چند نشستیں خالی ہوں گی, اس کے بعد اس پہ الیکشن ہوگا, اس کے بعد باقی الیکشن ہوگا, اور یوں یہ اپنی میجورٹی بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی یا تو میدان چھوڑ کے بھاگے گی, اور اگر بھاگے گی تو وہ واپس ایوان کے اندر نہیں آئے گی, اور یوں یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. اور عمران خان صاحب نے اسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے عام کے مثلاً میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ فاروق حبیب صاحب جو تھے وہ تقریباً 500 یا کچھ ووٹوں سے, میں اگر اس میں غلط ہو جو چند 100 ووٹوں سے وہ جیتے تھے عابد شیر علی سے. اب اس الیکشن کے اندر اس حلقے کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ووٹرز اگر ملا دیے جائیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہیں زیادہ دگنی نمبر بنتی ہے. اس حلقے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, اسی لیے فاروق حبیب صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کیا گیا. اسی طرح علی محمد خان صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں علی محمد خان صاحب کی بھی چند ہزار ووٹوں کی اکثریت تھی, اور اس میں بھی جے یو آئی ایف جو تھی وہ نیک ٹو نیک. اور آسما یہی وجہ ہے کہ کراچی میں لانڈی سے, کراچی میں لیاری سے, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ اب نکال سکیں گے. جی ایگزیکٹلی وہی نشستیں انہوں نے منتخب کی تھی کہ ان کو آپ کریں, جیسے یہ ملیر کی ہے اور پھر اسی
اسی طرح سے عبد الشکور شاد والی ہے جہاں پہ بلاول بھٹو شاید ان کے کنٹیسٹ مد مقابل تھے اس وقت، وہ کافی کم مارجن سے جو تھے وہ جیتے تھے. تو یہ ساری جماعتوں نے مل کے غور فکر کر کے پھر ان نشستوں کو خالی کیا. اب آگے بھی جا کے اسی طرح کی اسٹریٹجی پاکستان، لیکن اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی میں آسما، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس کے کاؤنٹر اسٹریٹجی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر زور ڈال رہی ہے کہ ہم نے ایک ساتھ استعفے دیے تھے تو ہمارے استعفے ایک ساتھ جو ہے منظور کیے جائیں، اور یہی وہ بات ہے جس پہ وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت اعلی کار بنا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے. نہیں، میرے خیال ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں اعلی کار بنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ثوابدید اسپیکر کی ہے اور اسپیکر کی ثوابدید پہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی جگہ اسپیکر کے اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز کیے ہیں، اسپیکر کو نوٹس کر دیا ہے، الیکشن کمیشن وغیرہ کو کیا ہے، مگر سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پہ پھر اگر فیصلے اگر ان کی فیور میں ہو تو کوئی روک نہیں سکتا عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ اسپیکر کے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ کس وقت وہ ان کو قبول منظور کرتے ہیں، کس وقت وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں اور کس وقت اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ الیکشن اناؤنس کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی کسی زمانے میں پی ڈی ایم کے لیے. وہی پالیسی ہے جس کو کہ یہ اختیار کر رہے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھوبی پٹکا ہے جو کہ مارا گیا ہے. لیکن اس دھوبی پٹکے کے لیے ابھی خان صاحب کا استعفیٰ منظور ہونا ضروری ہے بحیثیت ممبر قومی اسمبلی. جی بالکل، اس کے لیے وہ آلریڈی ایک نشست کے اوپر آلریڈی موجود ہے ایز ایم این اے، وہ وہاں پہ ہے، اور اگر وہ وہاں پہ ہوتے ہوئے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر لڑ سکتے ہیں، لیکن 9 نشستوں پہ اس پہ چیک کرنا پڑے گا اگین کہ وہ کتنی نشستوں پہ ایک وقت میں لڑ سکتے ہیں. اور پھر جب وہ ان کو الیکشن کمیشن رولز بتائے گا تو وہ کہیں گے الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر باعث ہے، جانبدار ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بہت قبل از وقت ہے کہنا. صرف یہ ایسے میں رانا ثنا صاحب نے جو ایک رانا ثنا اللہ نے جو ایک آفر کیا کہ جناب آپ پنجاب حکومت ڈیزالو کر دیں، آپ کے پی حکومت ڈیزالو کر دیں، خود بخود فریش الیکشن کال ہو جائیں گے، اور وہ ضمانت دیتے ہیں کہ فریش الیکشن کال ہوں گے. بٹ پی ٹی آئی نہیں سمجھ رہی، یا ظاہر ہے کہ ان کے فیور کی چیز نہیں ہے یہ. بالکل عمران، اگر پی ٹی آئی کو الیکشن کروانا مقصود ہوتا تو وہ آتے ہی پنجاب کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیتے اور پرویز الہی صاحب کو کہتے ہیں اسمبلی توڑ دیں، وہ ڈیزالو ہو سکتی تھی. اس طرح سے کے پی اسمبلی بھی برخاست. 2 اسمبلیوں کے جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کی دیگر اسمبلیوں پہ بھی دباؤ پڑتا اور سینٹر پہ بھی دباؤ پڑتا، اور یہ ایک بہت فیکٹ ہے. یہ ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو الیکشن جو ہے فوری طور پر منعقد ہو جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کروانے میں فی الحال دلچسپی نہیں رکھتے. پنجاب حکومت لینے میں تھی دلچسپی، وہ ان کے پاس آ گئی ہے. وہاں پہ وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیلیور کر کے اگلے الیکشن میں پنجاب ہی بڑا بیٹل فیلڈ ہوگا، اس کے لیے وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو فوری انتخابات کا وہ کافی دنوں سے ایک نعرہ لگا رہے تھے، وہ بیانیہ بالکل پچھلے کئی دنوں سے غائب ہو گیا بہت سارے بیانیوں کی طرح. لہٰذا یہ بات ایک اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ بہت پاپولر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی پاپولیرٹی، انہوں نے ابھی اپنی پاپولیرٹی یوں شو نہیں کی کہ ضمنی انتخاب کے اندر ان کو ایک شکست ہوئی تھی، اور وہ یہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے کہ جی یہ تو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کی نشستیں تھی، ان میں سے بھی 5 نشستیں ہم نے جو ہیں وہ جیتی ہیں. لیکن پاپولر جماعت ہونے کا اندازہ پول سے ہوتا ہے، اور پول کے جانے کے لیے عمران خان صاحب کا فی الحال اگر وہ چاہتے ہیں وہ جائیں تو یہ آپشن ان کے پاس ایزی ہے کہ فوری طور پر اسمبلیاں برخاست ہوں اور الیکشن کے اندر تو یہ ابھی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کے پاس، تو حقیقتاً یہ پی ٹی آئی کے پاس ہے یا قاف لیگ کے پاس، اور پھر اگلے الیکشن کے لیے قاف لیگ کے پاس کتنا اسپیس ہوگا اپنی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی تو اسی کی سی ایم شپ کو لے کر اور اپنی پارٹی کو ایک اور آگے بڑھائیں گے. دیکھیے قاف لیگ تو آلریڈی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آج بھی جو مجلس عاملہ کا ان کا اجلاس ہوا اس میں آپ دیکھیے کہ چودھری شجاعت کی جو پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ اہم ہے، اور ان کی پوزیشن کافی سٹرانگ ہے اپنی پارٹی کے اندر. اور قاف لیگ کے وزیر اعلیٰ ضرور ہے، لیکن کابینہ کے اندر کوئی ایک بھی وزیر جو ہے جس نے نیچے کام کرنا ہوتا ہے وہ قاف لیگ کا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے نہیں بنایا. اور ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ اگر وہ وزارت عظمیٰ کے اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اگر وزارتیں بھی قاف لیگ کو دے دیں گے تو ان کی اپنی پارٹی کے اوپر آلریڈی بہت پریشر تھا، اور یہ پریشر ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کے اعتراضات موجود ہیں کہ 10 نشستوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو آپ نے ہمارے اوپر 178 کے اوپر بٹھا دیا ہے. تو ایک میجورٹی پارٹی کی اس وقت رولنگ، وہاں پہ بھی رولنگ پارٹی میجورٹی پارٹی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے
پولیٹیکلی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اگلے انتخابات اگر اگست میں ہوتے ہیں 2023 میں تو اس وقت تک وہ اپنی جماعت کو کس طرح سے اس نظریے کے اوپر یا اسی طرح سے جو ہے پنجاب کے اندر متحد رکھ پاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی پالیسی بنائی ہے اس وقت کہ پنجاب کے اندر اگر آپ پرفارمنس کرتے ہیں تو پنجاب بھی وہ بڑا صوبہ ہے جہاں سے آپ آگے جا کے انتخابات کی جو جیت ہے اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگلے 1 سال کے تک جو ہے وہاں پہ ان کی پارٹی جو ہے وہ مل کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کام کرے اور وہاں پہ ڈیلیور کرے تاکہ الیکشن کی طرف جایا جائے. ٹھیک. اچھا، ساتھ ہی میں اس وقت ایک نیریٹو جو خان صاحب یہاں تک لے کر آئے اس پوری صورتحال میں امریکی مداخلت کے حوالے سے، غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے اور ڈونلڈ بلوم کے حوالے سے، اب انہی کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ملاقات بھی کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں کے پی حکومت بھی آپ دیکھ رہی ہیں. تو یہ کس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے ود ان دا پارٹی اور اس پولیٹیکل سینیریو میں؟ دیکھیے عمران، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اور یہی وہ تضاد ہے جو کہ تحریک انصاف کی سیاست کے اندر انفارچونیٹلی ہمیں نظر آتا رہا ہے پہلے بھی. غلامی خودداری کا نعرہ، پھر سازشی خط کا معاملہ اور پھر باقی. اور ابھی آپ دیکھیں 36 گاڑیاں اور وہ باقی جو چیزیں کل وہ ملے تھے امبیسڈر صاحب تو ان کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں محمود خان صاحب کی اور پھر انہوں نے وہاں پہ جو امداد ہے یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس ہیں، سب سے زیادہ یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس جو بتائے جاتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے عاصمہ شیرازی، بہت بہت شکریہ. آپ اس اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھیں.